بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 17 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بحث نہیں اور اغراض نہیں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِيلَاءِ وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ النَّاهِيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من المقام والسياق كالدعاء نحو لا تشمت بی العداء، والالتماس كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك، وتمني نحو لا تطلع في قوله يا ليل طل يا نوم ذل يا صبح قف لا تطلع، والتحديد كقولك لخادمك لا تطيع أمري۔ ترجمہ دیکھیے۔ بہرحال نہیں، بس وہ طلب کرتا ہے ترک فعل کو استعلاء کے طریقے پر، اور اس کے لیے ایک صیغہ ہے، اور وہ فعل مضارع ہے لائے نہیں کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور کبھی نہیں کا صیغہ نکل جاتا ہے اپنے اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف، اور وہ سمجھے جاتے ہیں مقام اور سیاق کے ذریعے، جیسے کہ دعا کہ نہ تو خوش کر دشمنوں کو میری تکلیف کی وجہ سے، اور التماس جیسے تیرا قول اس شخص کے لیے جو تیرے برابر ہے، نہ ہٹنا تو اپنی جگہ سے حتیٰ کہ میں لوٹ آؤں تیری طرف، اور تمنی جیسے لا قتلو شاعر کے قول میں کہ اے رات لمبی ہو جا نیند ختم ہو جا، اے صبح تو ٹھہر جا طلوع نہ ہو، اور تحدید جیسے تیرا قول اپنے خادم کے لیے نہ تو اطاعت کر میرے حکم کی۔ اب تفصیل دیکھیے۔ وَأَمَّا النَّهْيُ، یہاں سے مصنف انشاء طلبی کی دوسری قسم بیان فرما رہی ہیں، اور وہ دوسری قسم نہیں ہے۔ متکلم کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے مخاطب سے کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرنا نہیں ہے۔ نہیں صرف ایک صیغہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ فعل مضارع جس کے شروع میں لائے نہیں داخل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا تشرک باللہ۔ اسی طرح آج کے سبق میں نہیں کی تعریف اور اس کے اصلی صیغے کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے معنی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جن میں صیغہ نہیں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نہیں اصطلاح کے طور پر ترک فعل کے طلب کرنے کو کہتے ہیں، اس کا صرف ایک صیغہ ہے، مگر یہ صیغے کی حیثیت قسم واحد ہے، اگرچہ اس کے تحت اشخاص کثیرہ ہیں، یعنی بہت سے اشخاص اس میں داخل ہیں، بہت سے لوگ اس میں داخل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اس آیت مبارکہ میں لا تفسدوا فعل نہیں ہے، جو صیغے کے اعتبار سے نہیں کی قسم ہے، مگر اس کے مخاطب بہت سے افراد ہیں، برخلاف لا تفسد کے کہ یہ بھی نہیں کی ایک قسم ہے، مگر اس کے تحت فرد واحد ہے۔ اسی طرح نہیں کے حقیقی معنی کی ایک اور مثال دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اس آیت مبارکہ میں ولا تقربوا فعل نہیں ہے، جو صیغے کے اعتبار سے نہیں کی قسم ہے، مگر اس کے مخاطب بہت سے افراد ہیں۔ یوں تو فعل نہیں کا اصل معنی ترک فعل کا طلب کرنا ہے، مگر کبھی کبھی اس اصلی معنی کو چھوڑ کر دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جن کا پتہ مقام اور سیاق کلام سے چلتا ہے، جیسے کہ دعا کے لیے استعمال ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا تشمت بی العداء۔ اس میں شماتت اس خوشی کو کہتے ہیں جو دشمن کو نقصان پہنچنے سے حاصل ہو۔ اب اس میں سمجھنے والی جو چیز ہے لا تشمت صیغہ نہیں ہے،
جو اپنے اصلی معنی ترک فعل کے علاوہ دعا کے معنی میں استعمال ہے، اس لیے کہ یہ قول لا تشمت بی الاعداء حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے اور خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رتبے میں چھوٹے ہیں، اور چھوٹے کی بات بڑے سے درخواست اور دعا ہی کی ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح کا معاملہ کر کے مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے۔ اس کلام میں چونکہ اصطلاح نہیں پایا گیا، اس لیے حقیقی معنی پر محمول نہیں کریں گے، اور کبھی نہیں التماس کے معنی میں بھی آتی ہے، جیسے اپنے برابر والے شخص سے کہنا لا تبرحی المکان، یہاں لا تبرحی التماس کے معنی میں استعمال ہے۔ کیونکہ یہ جملہ اپنے برابر والے شخص سے کہا جا رہا ہے، اور برابر والے شخص کو حکم نہیں دیا جاتا بلکہ اس سے التماس کی جاتی ہے۔ اور کبھی نہیں تمنی کے معنی میں بھی آتی ہے، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر ہے یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلع۔ اس شعر میں محل استشہاد یعنی سمجھنے والی جو چیز ہے وہ ہے لا تطلع، جو کہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ صیغہ مذکور سے خطاب صبح کو ہے، اور صبح غیر ذی عقل ہے، اس میں قبولیت خطاب کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور صبح کا روشن نہ ہونا ہی شاعر کی محبوب چیز ہے جس کے حصول کی امید نہیں ہے، اس لیے صیغہ نہیں یہاں صرف تمنا اور آرزو کے لیے ہے۔ اور کبھی نہیں تہدید یعنی دھمکانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اپنے خادم سے کہنا لا تطع امری، میری بات نہ مان، مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا، گویا خادم کو یہ کہہ کر دھمکی دے رہا ہے۔ تہدید کو ایک اور مثال سے سمجھے، جیسے کہ تم اپنے چھوٹے سے کہو لا تمتثل امری، اچھا تو میرے حکم پر مت چل۔ اس مثال میں بھی گویا بڑا چھوٹے کو دھمکی دے رہا ہے۔ اور کبھی کبھار نہیں ارشاد کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو بری لگے تم کو۔ یہاں پر لا تسألو اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ ارشاد کے معنی میں ہے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔ سوال نمبر 1، نہیں کی تعریف اور اس کے صیغے بتائیے۔ نمبر 2، نہیں کے مجازی معنی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نمبر 3، امثلہ ذیل میں نہیں کے حقیقی اور مجازی معنی کی نشاندہی کریں۔ لا تشرک باللہ، صلوا ولا تقتلوا، ربنا لا تؤاخذنا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ جزاکم اللہ خیرا۔